السلام علیکم جی۔ ہمیں بہت سے ایسے میسیجز بھی ملتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، کہ ہمارے گھر کی کسی فرد پہ جنات کا اثر ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بعض ایسی مخلوقات ہیں جو ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو عام طور پہ کسی عام گھر میں نہیں دیکھی جاتی۔ تو ایسی غیر مرئی مخلوقات کو گھر سے نکالنے کے لیے، آگ میں جلانے کے لیے آسان عمل بتائے جا رہے ہیں۔ ان کو ایک دفعہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے پھر بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے، ان کا نقصان نہیں ہے۔ اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو وہ بھاگ جائیں گی، گھر میں بیماری، بے برکتی، جھگڑے یہ ختم ہو جائیں گے۔ جادو کے ذریعے بھی بعض لوگوں نے آپ کے گھر میں ایسی مخلوقات کو، جیسے کسی کی ڈیوٹی لگا دینا، ڈیوٹی لگوا دی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرتے رہے۔ اسہیب کو جلانا سب سے پہلا عمل میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں جنات ہیں، کوئی بھی پڑی ہے، کوئی بھی مخلوق ہے یا کسی پہ اثر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ایک سے ایک دفعہ ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی ملے گا۔ اسہیب کو جلانے کی غرض سے ذیل میں دیا ہوا طلسم لکھیں، یہ لکھنا ہوتا ہے جی، چھوٹا سا ہے، کوئی لمبا بھی نہیں ہے، اسے نقل کرنا ہے۔ نقل کرنے کے بعد اس کا فتیلہ بنا کر روشن کریں، یعنی اس کو لمبائی میں نقل کر کے اس کو آگ میں جلا دینا ہے، اور اسیب زدہ کو دھونی دیں۔ اگر فرض کریں اسیب زدہ نہیں ہے، ویسے گھر میں جنات ہے، تو خرمل لا کے اس پہ اس کو رکھ کے پھر اس کو جلانا ہے۔ بفضل تعالیٰ اسیب جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ جو بھی گھر میں ایسا جن یا کوئی بھی ایسی مخلوق ہوگی وہ جل کے خاکستر ہو جائے گی، مٹی بن جائے گی، راکھ بن جائے گی انشاءاللہ۔ بڑا طاقتور عمل ہے۔ ہرمل کوئی مشکل چیز نہیں ہے، پنساڑ کی دکان پہ جو جڑی بوٹیاں، ہربز وغیرہ بیچتے ہیں، ان کو ہرمل جا کے کہیں گے، وہ بآسانی آپ کو دے دیں گے۔ ان کو آگ کے اوپر رکھ کے جلائیں گے، ساتھ اس کو جلائیں گے، کوئلوں پہ جلائے جاتے ہیں ویسے تو اس پہ رکھ کے جب جلایا جائے گا تو جس گھر میں یہ تعویذ اور وہ ہرمل جلائے جائیں گے وہاں پہ جنات کو بھی نہیں رہیں گے۔ وہاں پہ چاہے جادو کے ذریعے کسی نے داخل کر دیے ہوں یا ویسے یا کسی انسان پہ آ جاتے ہیں، وہ حاضری ہو جاتی ہو، وہاں پہ وہ ٹک ہی نہیں سکتے۔ طاقتور عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیں، جنات گھر سے نکل جائیں۔ اگر کسی گھر میں جنات نے بسیرا کر رکھا ہو تو ان کو بگانے کی غرض سے ذیل میں دیا ہوا نقش لکھیں۔ یہ نقش ہے جی، اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باوضو حالت میں نقش لکھنے کے بعد سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ بنائیں، اور اس کو آپ نے گھر کے اندر آویزاں کر دینا۔ بفضل باری تعالیٰ جنات اور اسیب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ نقش مبارک میں دوبارہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ یہ نقش چاہے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جنات ہی کیوں نہ ہو، اس نقش کو، اس عمل کو کرنے والا جیسے اس کو مکمل کرتا ہے، جنات کا بسیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بہن نے ہم سے رابطہ کیا، اس کی بیٹی پہ جنات کی حاضری ہو جاتی تھی، اور حاضری اس وجہ سے ہوتی تھی وہ جادو کے ذریعے اس بچی پہ جنات جو ہے وہ حاضر کر دیے گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے۔ بچی کی فیملی کافی امیر تھی، ان کی خواہش تھی کہ اس بچی کا رشتہ ہمارے گھر ہو جائے، ہمارے بچے سے ہو جائے، اور ساری دولت اس اکلوتی بچی کو ملے اور ان کے بھی حالات بدل جائیں۔ بچی کے ماں باپ جو ہے وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ لالچی فیملی ہے۔ انہوں نے رشتے سے انکار کیا تو انہوں نے جادو کے ذریعے جنات کو اس بچی کے اوپر جو ہے وہ حاضر کر دیا، اور کسی عامل نے ایسا اثر دکھایا کہ وہ بچی ایک تو بیمار رہنا شروع ہو گئی، نہ اس کا کہیں رشتہ ہو پاتا تھا اور نہ وہ ٹھیک ہو پا رہی تھی۔ کئی عاملین نے ان جنات کو قابو کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکے۔ سارا مسئلہ سننے کے بعد یہ چھوٹا سا ایک عمل بتایا گیا تاکہ ان جنات کو اس گھر سے نکالا جا سکے، وہ داخل ہی نہ ہو سکیں۔ تو یہ عمل انہیں بتایا گیا، یقین کریں ادھر یہ عمل کرنے کی دیر تھی یا اس کے باپ نے کیا، ادھر وہ بچی سنبھلنا شروع ہو گئی، اور الحمدللہ اسے ایک اور بھی تعویذ دیا گیا تھا ساتھ۔ آج وہ بچی شادی کے بعد اپنے گھر میں آباد ہے اور خوشی سے زندگی گزار رہی ہے۔ دوبارہ نہ کبھی جنات کی حاضری ہوئی، نہ اسے والے معاملات بنے۔
یہ سب میرے رب کا کرم، رب کا فضل ہوتا ہے۔ جو اس بچی کو اس عمل کے ساتھ نقش دیا گیا تھا، وہ نقش یہ تھا کہ چہل کاف کا نقش کہلاتا ہے۔ چہل کاف کا جو عمل ہے یہ حضرت غوث پاک سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ چلے کی طرح بھی کیا جاتا ہے اور عاملین اس سے بخوبی واقف ہیں۔ شاہ جنات کو حاضر کرنے کے لیے بھی اسے کیا جاتا ہے۔ بہت طاقتور، بہت ہی مجرب قسم کا عمل ہے اور یہ اس کا نقش ہے۔ اس کے ذریعے جنات کے شر سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ دوبارہ جنات آپ کو تنگ نہیں کر سکیں گے اللہ کے فضل سے۔ بچی کو بھی یہی دیا گیا تھا، جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے چہل کاف کا یہ نقش باوضو حالت میں لکھیں۔ یہ نقش جی مکمل میں پہلے دکھا دوں۔ اس نقش پاک کو تعویذ کی طرح مریض کے گلے میں ڈال دیں، جنات تنگ نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ وہ نقش ہے جی، دوبارہ زندگی میں جنات اس انسان کو یا پری ہو یا کوئی اور مخلوق ہو وہ تنگ نہیں کر پائے گی۔ اگر کسی نے جادو کے ذریعے بھی جنات کو اس پہ حاضر کیا ہوگا تنگ کرنے کے لیے تو وہ حاضر نہیں ہوں گے، ان کو آگ لگے گی اگر وہ آگ کے تنگ کریں گے تو ان کے جسم کو جیسے آگ سے جلایا جا رہا ہو ایسے معاملات بن جائیں گے۔ تو جنات جہاں ناریب مخلوق ہیں وہاں پہ وہ آگ سے ڈرتے بھی ہیں، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طرح یہ جو تویزات و وظائف و عملیات کی طاقت ہوتی ہے یہ انہیں آگ کے ذریعے تنگ بھی کرتی ہے، ان کو تابع بھی کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آج کا آخری اور ہمارا سب سے آزمودہ عمل کیا سیب کے جو اثرات ہیں، جنات کے جو اثرات ہیں ان کو ختم ہی کر دیا جائے، اس کا عمل ہے یہ۔ ہم نے بہت دفعہ آزمایا سیف کو بگانے اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں یہ نقش لکھنا ہے۔ یہ نقش ہے جی، صرف اور صرف 9 خانوں کا نقش ہے، کوئی لمبا نہیں ہے۔ لکھنے کے بعد اس کا فتیلہ بنائیں، اوپر صاف روئی لپیٹ دیں اور اس کو روشن کریں اور اس کا دھواں اسیب زدہ کے ناک میں پہنچائیں۔ بفضل باری تعالیٰ اسیب بھاگ جائے گا اور اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہ 9 خانوں کا صرف نقش نہ سمجھیے گا، اگر انسان پہ کسی پہ بھی جنات حاضر ہوتے ہیں، جو گھر میں جنات ہیں تو اگر گھر میں ہے تو اس کا طریقہ کس طرح کر دیا جاتا ہے، تیلا بنانے کے بعد روئی لپیٹ کر اس کو روشن کرنا ہے اور دھواں گھر میں اس کا پھیلا دینا۔ گھر میں ہر کمرے میں ایک ایک دفعہ جلائیں بنا کے نیا، انشاءاللہ پورے گھر میں جنات کا بسیرا ختم ہو جائے گا۔ بڑے خاص اعمال ہے، انشاءاللہ ضرور آزمائیے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا۔ پاک اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔